یہ فیض عام ہے، یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، کافی لوگ عقیدت مند آتے ہیں۔ پہلے دن ان کا غسل شریف ہوتا ہے۔ الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ولد سید جمال الدین شاہ بابا، یہ اصفہان شہر سے آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا میزبان رضوان رضا حاضر خدمت پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں سرکار بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، اور یہ سرکار کا آستانہ شریف ہے میرے پیچھے، اور آپ کا آستانہ شریف موجود ہے ممبئی کے شہر مرین لائن میں۔ ناظرین، آپ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، آج بھی آپ کا آستانے پر لا علاج لوگ آتے ہیں اور وہ شفا پاتے ہیں، اور بے روزگار لوگ آتے ہیں اور سرکار کے صدقے میں وہ لوگ روزگار پاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سرکار بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کی زیارت کریں گے اور سرکار کے ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ممبئی، جو آج دنیا بھر میں ایک تجارتی، ثقافتی اور صنعتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کی روحانی فضا بھی بے حد گہری، روشن اور بابرکت ہے۔ اس شہر کی گلیوں، پہاڑیوں اور ساحلوں پر صدیوں سے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی موجودگی نے اس شہر کو روحانی عظمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک جلیل القدر نام حضرت بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کا مزار شریف مرین لائن ممبئی میں واقع ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے تھا، مگر آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہند کی سرزمین، خصوصاً ممبئی میں دین حق کی خدمت، اصلاح نفس اور ذکر و فکر کی محفلوں میں گزارا۔ آپ کی درگاہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر مذاہب، ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے روحانی سکون، خیر و برکت اور دلی مرادوں کی مقبولیت کا مرکز بن چکی ہے۔ یہ تمہید اس پاکیزہ ذات کے تذکرے کی ابتدا ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، بندوں کی خدمت اور محبت و اخلاص سے معمور تھا، اور جن کی یاد آج بھی ممبئی کی فضا میں مہکتی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسلامی تاریخ کے مشہور اور قدیم روحانی مراکز میں سے ایک اصفہان سے تھا۔ آپ کا وطن اس دور میں علمی، روحانی اور ثقافتی لحاظ سے دنیا کے معروف شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اصفہان نہ صرف فقہ، حدیث اور تفسیر کے عظیم علماء کا مرکز تھا، بلکہ صوفیاء کرام اور اہل علم کی خانقاہیں بھی وہاں موجود تھیں۔ انہی پاکیزہ فضاؤں میں حضرت بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور علم و معرفت کے ماحول میں پرورش پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اہل علم و عرفان سے جا ملتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق آپ ایک سادات خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ میں زہد، عبادت، علم، دوستی اور خاموش طبیعت نمایاں تھی۔ روحانی میلانات آپ کے قلب و ذہن پر ابتدائی عمر ہی سے غالب آ چکے تھے۔ ناظرین، ایران میں اپنے ابتدائی علمی و روحانی مراحل مکمل کرنے کے بعد حضرت بابا بہاء الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں صوفیاء کرام کے ذریعے محبت، اخوت اور روحانیت کا پیغام پھیل رہا تھا۔ آپ نے کئی شہروں کا سفر کیا، مختلف خانقاہوں میں قیام فرمایا، اور آخر کار اللہ کے حکم سے آپ کی قیام گاہ ممبئی بنی۔ ممبئی اس وقت ایک ابھرتا ہوا بندرگاہی شہر تھا، جہاں دنیا بھر کے لوگ تجارت، ہنر اور روزگار کے لیے آ رہے تھے، لیکن روحانی پیاس رکھنے والوں کے لیے یہاں بہت کم مواقع تھے۔
حضرت بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نے یہاں کے روحانی منظرنامے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ حضرت بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جب ممبئی تشریف لائے تو یہ شہر ابھی ابتدائی ترقی کے مراحل میں تھا۔ یہاں کے لوگ مادے اعتبار سے تو مستحکم ہو رہے تھے، لیکن روحانی تشنگی ان کے دلوں میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باطنی نور عطا فرمایا تھا جس سے دلوں کی ظلمتیں دور ہوتی اور لوگ سچائی، اخلاص اور ایمان کی روشنی میں داخل ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ممبئی کے ایک ساحلی علاقے مریل لائن کو اپنی خانقاہ قیام بنایا۔ اس وقت یہ جگہ نسبتاً خاموش، قدرتی اور سمندر کے قریب واقع تھی۔ یہی مقام بعد میں آپ کی درگاہ کے طور پر مشہور ہوا، جہاں آج بھی ہزاروں افراد حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تربیت نہایت سادہ، مؤثر اور دلنشیں تھا۔ آپ لوگوں کو خاموشی، تفکر، ذکر الہی اور اخلاص کا درس دیتے۔ آپ کے خلقہ ارادت میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے، تاجر، کاریگر، طلباء، مسافر اور یہاں تک کہ غیر اسلامی مذاہب کے لوگ بھی آپ کے حسن اخلاق، کشادہ دلی اور روحانی سکون سے مؤثر ہو کر آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دروازے کو خلق خدا کے لیے کھلا رکھا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی اور غمزدہ کو تسلی دینا آپ کا معمول تھا۔ آپ کی خانقاہ ایک ایسا مرکز بن گئی تھی جہاں آنے والا شخص صرف پیٹ کا نہیں، دل کا بھی سیراب ہو کر جاتا تھا۔ محتاج، یتیم اور درماندہ لوگ آپ کے در پر آسرا پاتے۔ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی آپ کے فیض سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ محبت، رواداری اور انسانیت کا درس دیا، جس کی بدولت آپ کا دربار آج بھی سب کا دربار کہلاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار ممبئی کے ساحل پر شدید طوفانی ہوائیں چلنے لگی، سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی اور ساحلی علاقوں میں تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ لوگ حضرت بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی تو شدید طوفان فوراً ختم ہو گیا۔ ناظرین، ایک کرامت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آج بھی اگر ڈاکٹر مریض کو لا علاج ثابت کر دیتا ہے اور وہ مریض آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت آج بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، بابا بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کے بارے میں نے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ موجود امام صاحب سے رابطہ کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا کچھ کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر حضرت حاجی بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر امامت کرتا ہوں، اور ان کا عرس شریف اسی ماہ مبارک میں ذی القعدہ کی 20-21 تاریخ اور مئی کی 19-20 یہ مبارک عرس جو ہے تو 312واں عرس ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فیض عام ہے، یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ کافی لوگ عقیدت مند آتے ہیں۔ پہلے دن ان کا غسل شریف ہوتا ہے 20 تاریخ کی شام میں بعد نماز مغرب۔ اس کے بعد میں مزار شریف کھلی رکھتے ہیں زیارت کے لیے، لوگ زائرین کے لیے زیارت کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے دن ان کا سندل شریف ہوتا ہے بعد نماز ظہر کے۔
چندل مالی ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر مزار شریف کھلی رکھتے ہیں زیارت کے لیے. لوگ آتے ہیں اپنے اپنی مراد لے کر ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے لوگوں کے کام بھی ماشاءاللہ لگ بھگ ان کے دعاؤں سے ہو ہی جاتے ہیں. کسی کام کی رکاوٹ نہیں ہے. زیادہ تر روزی کے معاملے میں لوگ پریشان رہتے ہیں تو یہاں سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. کوئی بیمار ہے، یہاں بازو میں بامبے ہاسپٹل ہے، اگر اچھا نہیں ہوتا مریض تو وہ ڈاکٹر لوگ بھی یہیں بھیجتے ہیں ان کی بارگاہ میں. جاؤ وہاں جا کر پانی وغیرہ پیو، پھول وغیرہ مزار شریف کا کھاؤ، ودی وغیرہ ہے. یہاں پر 2 مرتبہ ان کا لوبان بھی ہوتا ہے. بعد نماز فجر کے لوبان ہوتا ہے، صلاۃ سلام دعا نیاز تقسیم ہوتی ہے، اور عصر میں بھی روزانہ ڈیلی لوبان ہوتا ہے. اس میں بھی کل کی فاتحہ ہوتی ہے اور نیاز وغیرہ تقسیم ہوتی ہے. یہ حضرت بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ولد سید جمال الدین شاہ بابا، یہ اصفہان شہر سے آپ تشریف لائے. ایران اور عراق کے بیچ میں اصفہان شہر ہے، وہاں سے آپ تشریف لائیں. اس دور میں کسی نے ان کی سوانح عمری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لکھی نہیں ہے. باقی فیض عام ہے، یہاں سے ہر مذہب کا آدمی فیض پاتا ہے اور ان کی دعاؤں سے سب کام ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی تو ناظرین، آپ لوگ بھی سرکار کے آستانے پر حاضری دیں، کیونکہ یہاں ہر مرادیں پوری ہوتی ہے، اور آج بھی جو لا علاج لوگ ہوتے ہیں اور آپ کے آستانے پر آتے ہیں تو شفا پاتے ہیں سرکار کے کرم سے. تو ناظرین، یہ کچھ مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.